کے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں مصطفیٰ جنجوعہ. ان سے بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو کرائم بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ جو اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. ان سے بات کرتے ہیں یہ وجہ کیا ہے اس حوالے سے کرائم جو اسلام آباد میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ وقت دیا پرچار کو. تو ان کی جو وجوہات ہیں اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم کی وجوہات کیا ہیں، اسلام آباد پولیس کا موقف کیا ہے، تو اس حوالے سے ان سے تفصیلات کے ساتھ بات کرتے ہیں. انہوں نے کیونکہ پوری گرپ ہے ان کی اسلام آباد کرائم کے حوالے سے اگر بات کریں تو خبریں بھی بریکنگ دیتے رہتے ہیں. تو آج ان سے خصوصی طور پر اس حوالے سے بات اسلام آباد شہر چونکہ کیپٹل ہے پاکستان کا، اور یہاں پر آئے روز جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، احتجاج بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ 2 جگہ پر احتجاج کیا گیا ہے، اور پولیس کی جو نفری ہے وہ تمام تر ان احتجاج کو کور کرنے میں لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو کھلی آزادی مل جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کافی حد تک ایفرٹس تو کر رہی ہے، کافی چیزوں کو جو ہے وہ سینٹرلائز بھی کیا جا رہا ہے. جیسے سیف سٹی کے اوپر بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو CTD ہے اس کے اوپر بھی بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے. لیکن جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا، اس میں مکمل طور پر ناکامی نظر آ رہی ہے. کیونکہ جو رازنی کی وارداتیں ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں ہیں، ان میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. اور جو DIG آپریشن ہے یا پھر اسلام آباد پولیس ہے وہ اس کو مکمل طور پر قابو نہیں کر پا رہی ہے، اس کی شرح کو کم بھی نہیں کیا جا پا رہا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کی جب یہ نئی انتظامیہ آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جو ایک کرائم ڈائری جاری کی جاتی تھی تمام میڈیا کے جو صحافی ہیں ان کو، اس کے اوپر پابندی لگا دی تاکہ ہم کرائم کو چھپا سکیں. اب کرائم کو چھپایا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کی ریشو چھپائی جا سکتی ہے. وہ روکنے کے باوجود جو ہے تمام تر کرائم جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کو اس کی شرح کو قابو پانے میں ناکام ہوئی ہے. اب پہلے کہا یہ جاتا تھا کہ نفری کی کمی ہے، تو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بھرتیوں کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں سارے، اور بھرتیاں بھی کی گئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جب بنتی ہے احتجاج وغیرہ کی، تو اسلام آباد پولیس کو FC کی، پنجاب پولیس کی، اس کے علاوہ پنجاب کانسٹیبلری کی، اور اس کے علاوہ رینجرز کی بھی معاونت ملتی ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نفری کی کمی ہے. اگر نفری لی جا رہی ہے، دوسرے شہروں سے بھی لی جا رہی ہے، آزاد کشمیر سے بھی لی جاتی ہے، تو جو اپنی نفری ہے اس کو اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام تر پولیس جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر لگا دیں اور باقی پولیس جو ہے وہ باقی شہر جو ہے اس کو آپ لاوارث چھوڑ دیں. لیکن ماضی میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، فیض آباد میں ایک جماعت نے دھرنا دیا، اس دوران تمام تر اسلام آباد کی جو پولیس تھی وہ فیض آباد تعینات تھی. تو جو باقی تھانے تھے ان میں کرائم ریٹ جو تھا وہ 0 ہو گیا تھا. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مبینہ طور پر جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی سرپرستی اسلام آباد تو نہیں، یا پولیس جو ہے وہ کرتی ہے. اور ابھی ماضی میں زیادہ دور نہیں، 1 ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے ایسے بہت سے واقعات سامنے ہوئے، رپورٹ ہوئے، اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے جو جرائم پیشہ افراد تھے ان کی سرپرستی وہ کرتے تھے، اور اس میں کافی سارا انہوں نے مال کمایا. مال کمانے کے بعد شہریوں کو لوٹا گیا اور ان کو پھر سیف سائڈ دی گئی، کرمنلز کو نکالا گیا. تو یہ ثابت شدہ ہے اور اس پہ سزائیں دی گئی ہیں. اب اس تمام تر چیز کو جب تک اسلام آباد پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں اس کو، ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو کافی سارے گروہوں کی پش پناہی کر رہے ہیں، تو جب تک ان لوگوں کا کلا کما نہیں کیا جائے گا، اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نہیں پکڑا جائے گا، تب تک کرائم کی ریشو کو نہیں روکا جا سکتا.